معاشرے کی قیادت سنبھالنے کے لیے مانگنے والے کی بجائے دینے والا بننا ہوگا۔ خطیب ایک پورے علاقے کو، اپنے نمازیوں کو ایک ڈائریکشن پہ ڈال سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کو ایمرجنسی میں ضرورت ہو، وہ مسجد کے عملے کو کال کر کے بلا سکتا ہے، میرے گھر میں ہی ضرورت ہے۔ جس گھر میں فاقہ ہے، واقعی مستحق ہے، یہاں سے آ کے راشن سٹور ہے، اپنا راشن لے لے، راشن کے ساتھ گوشت لے لے۔ امید ہے کہ آپ سب خواتین و حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج کی اس نشست کے اندر ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک مرتبہ آپ کا سب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے انتہائی ٹف شیڈول میں سے اور انتہائی مصروفیات میں سے مدرسہ.pk کا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے آج کے جو مخاطبین ہیں ان کو ہم رکھیں گے کہ یہ کون ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا پروسیس ہے ان کا۔ تو اگلے 5 منٹ تک انشاءاللہ میں اس دو اہم باتوں کے اوپر لگاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو ٹائم دیں گے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب کا تعلق اور ان کا جو کام ہے، ان کی جو خدمات ہیں، ان سے متعلق میں بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تفصیل سے آج ہم ان کو سننے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ الحمدللہ ایک عالمی سطح پر ان کی وہ خدمات اس وقت پھیل چکی ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کئی جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اس نظام کو اور ان کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں پر اس کام کو شروع بھی کر دیا جو ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خطیب اور منتظم اعلیٰ ہیں جامع مسجد رحمۃ للعالمین اسلام آباد کے۔ کئی مرتبہ تعارف آپ کے سامنے غائبانہ طور پر بھی ہوا، بلکہ ہماری جو ورکشاپس ہو رہی ہیں تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کی جو کئی انٹرویوز کی ریکارڈنگز ہیں تو ہم ان کو مختلف مدارس کے اندر چلا رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنے کے لیے ایک آئیڈیا اور فکر اور وہ سوچ ہونی چاہیے انسان کے اندر، ورنہ بغیر فکر کے، بغیر سوچ کے انسان جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج، فیکلٹی ممبر شعبہ عربک ڈپارٹمنٹ، اسٹینڈ پروفیسر ہیں آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور الحمدللہ یونیورسٹی کی خدمات کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب کی مسجد کے اندر جو انیشیٹو ہیں آج ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے تفصیل سے کہ وہ کیا موقع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ قبولیت کی کیا گھڑی تھی کہ جس وقت یہ سارے کام شروع کیے گئے تھے۔ تو اس وقت جو چند ڈپارٹمنٹس ہیں اس مسجد کے اندر تو وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو میڈیکل کا شعبہ ہے اس مسجد میں، جو غریب یتیم بے سہارا لوگوں کا فری میں وہاں علاج کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، یتیم بچیوں کے لیے شادی کا انتظام، یعنی ان کے لیے وہاں ایک میرج ہال ہے جہاں پہ ان کے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا پورا انتظام موجود ہوتا ہے۔ اس طریقے سے راشن کی تقسیم کا پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تعلیمی کلاسوں کا اجرا بھی ہے۔ غریبوں کی امداد کے لیے مختلف قسم کے انیشیٹوز ہیں جو انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اور مسجد میں جیسے ہم ویڈیوز بہت ساری دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کوئی مزدور ہے، تھکا ہارا آ رہا ہے تو وہ آ کر سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر بیٹھتا ہے تو اس کا انتظام بھی موجود ہے۔ تو الحمدللہ کیا سے کیا وہ چیزیں جو ایک سے ایک کڑی ملتی گئی اور وہ کام ہوتے گئے، وہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کو اپنے درمیان میں پا رہے ہیں۔ تو میں اب زیادہ حائل نہیں ہوں گا آپ کے بیچ میں اور ڈاکٹر صاحب کے بیچ میں۔ میرا تعلق ضلع مانسہرہ صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بس یہ تعارف کرنا ہے کہ مدرسہ.pk میں جو شعبہ ورکشاپس اور ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہے میں اس کو مینیج کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ مفتی کامران شہزاد صاحب جو مدرسہ.pk کے ڈائریکٹر ہیں وہ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے سامنے یہ شرکاء اور شریکات موجود ہیں، خواتین و حضرات موجود ہیں، تو ان کی ایک مرتبہ 5 روزہ ورکشاپس ہو چکی تھی۔ پھر ان ورکشاپس کے بعد ہم 3 مہینے کی ان کو آن لائن ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں سے پہلے مہینے میں ہم نے ان کو ڈیجیٹل سکل سکھائی ہیں، اور دوسرے مہینے کے اندر ان کو ہم نے ٹیچنگ سکل سکھائی ہیں، اور اب یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر ہم ان کو لیڈرشپ سکھا رہے ہیں کہ ایک عالم اور ایک عالمہ اپنے گھر سے، اپنے مدرسے سے، اپنی مسجد سے معاشرے کے اندر کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہے، کیا اثر مرتب کر سکتا ہے۔
اور وہ جو اثر و رسوخ ہوتا ہے، دائرہ اثر ہوتا ہے کسی اسکالر کا، کسی عالم اور عالمہ کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ معاشرے میں کیا کیا خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس پورے مہینے کے کورس کا تھیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری یہ نشست ہے تو یہ پورے ایک مہینے کا گویا کہ ایک لب لباب اور نچوڑ ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ، اور اب ہم اگلا جو وقت ہے اپنا وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے کرتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہمتاً گوش ہو کر سارے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے معلمین حضرات ہیں وہ اپنا چہرہ دکھائیں، کیمرے آن رکھیں اور مائک اپنے آف رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی گفتگو شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علی رسول اللہ۔ آپ سب ساتھیوں کا سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر کا اور نفع کا باعث بنائے۔ آپ نے جو موضوع مجھ جیسے طالب علم کو دیا ہے کہ مذہبی طبقے کے معاشرتی قائدانہ کردار کی عملی صورتیں، یہ صورتیں سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نظر آتی ہیں۔ مساجد ہماری بھی ہیں، لیکن وہ جھلکیاں قائدانہ کردار کی، وہ انسانیت کو سنبھالنے کی، وہ سہارا بننے کی، وہ دکھ بانٹنے کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد جیسی جھلکیاں اگر ہماری مسجد میں آ جائیں تو مسجدوں والے، مذہب والے قائد بن جائیں، لیڈر بن جائیں، پیشوا بن جائیں، لوگوں کو جنت کی طرف بھی لے کے جائیں اور دنیا کے دکھ بھی ان کے سنبھالنا شروع کر دیں۔ ایک امام کے لیے، ایک نمازی کے لیے اور ایک امتی کے لیے مسجد ایک بہت بڑا ایسا سینٹر ہے جس کے ذریعے پورے علاقے میں اور پورے شہر میں صحیح طریقے سے قائدانہ کردار ہر پہلو سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے، یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ اس کو کتاب اللہ سے جوڑا ہے، یا ان کو دین کی تبلیغ سے وابستہ کیا ہے، یا ان کو ان محدثین اور مفسرین کا وارث بنایا ہے، تو ان کو اپنی حیثیت، اپنی اللہ کی اس نعمت کو پہچاننا چاہیے۔ خیر امت اخرجت للناس، اس کا ادراک ہونا چاہیے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اس وراثت کا سب سے بڑا ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم وارث کس کے ہیں۔ قائدانہ کردار تبھی ادا کیا جا سکتا ہے جب معاشرے کے مسائل کا حل آپ کے پاس ہو۔ اگر مذہب کی تعلیم حاصل کرنے والے اور مذہب کی تبلیغ کرنے والے اپنی شکایتیں لے کر، اپنے مسئلے لے کر خطبوں کے اختتام پر اپنی عرضیاں لے کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو عوام تو سمجھیں گے کہ یہ خود ایک مسئلہ ہے، یہ خود سوالی ہیں، یہ خود بیچارے محروم ہیں، انہوں نے ہمارا کیا مسئلہ حل کرنا ہے۔ یہ دو نفسیات ہیں۔ ایک نفسیات یہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا مذہبی طبقہ اس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ مذہب کی تعلیم حاصل کی اور مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا اوڑھنا بچھونا چندہ جمع کرنے کو بنا لیا، نتیجے میں اپنا وقار بھی خراب کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک مسلسل محدود سے اہداف کو رکھ کر اسی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس نفسیات کو توڑنا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بن کے کھڑے ہونا ہوگا جو دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے نہیں۔ خالی ہاتھ بھی ہو تو بانٹنے کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خالی ہاتھ بانٹتے جائیں، اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا، اور جمع کر کر کے اپنے لیے ہاتھ بھر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھرا رہنے نہیں دیتا، بندہ بھرے ہاتھ کے ساتھ بھی محتاج کر دیتے ہیں۔ یہ عملی باتیں ہیں۔ میرے پاس فضیلتیں نہیں، اور میرے پاس فضیلتیں بیان کرنے کا وہ ملکہ یا قدرت نہیں ہے، وہ آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ مجھے عظیمتوں کی تلاش ہے۔ مجھے وہ احادیث ضرور بتائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاتون آتی ہے، آ کے شوہر کی ایک شکایت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا حق دیتے ہیں۔ ایک بیٹی آتی ہے،
وہ مسجد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت کے حوالے سے شکوہ کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ مجھے وہ حدیث ضرور سنائیے کہ جس میں حضرت عائشہ حبشیوں کا کھیل مسجد میں دیکھتی ہیں، حبشی مسجد میں کھیل رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر ان کی تھوڑی مبارک رکھ کر ان کو دکھا رہے ہیں۔ وہ حدیثیں ضرور بتائیے، لیکن اس کی پھر مثالیں اپنی مسجد میں دکھائیے، نہیں ہیں، غائب ہیں۔ وہ وسعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھی وہ ہمارے مرکز میں غائب ہو گئی۔ ہر پریشان مساجد میں آتا تھا، دکھی آتا تھا، مقروض آتا تھا، لیکن پھر ہماری مسجدیں محدود ہو گئیں اور ہمارا جب مرکز بکھر گیا پھر ہم زوال کا شکار ہوئے۔ حی علی الصلاح کے بعد ہم حی علی الفلاح کو بھول گئے، ہم صلاۃ تک رہ گئے، فلاح غائب ہو گئی۔ یہ چند اشارے ہیں اور یہ چند کیفیتیں ہیں جو ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ، ہماری نسل نو، جدید نسل مولانا صاحب کو اہمیت کیوں نہیں دیتی؟ مولانا صاحب کے ایجنڈے پر اس نسل نو کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا پروگرام ہے، کیا موضوعات ہیں؟ اس نئی نسل کے لیے، نئے سماج کے لیے ہماری مذہبی بیانیے میں کیا چیز شامل ہے؟ ہم ان لوگوں کو جو ترقی یافتہ ہیں کھینچ کر پیچھے لا کے کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے پسماندہ ہو جاؤ۔ ایک ہے اللہ کا دین، اس کی تعلیمات، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو ہم معاشرے کے سامنے اپنی تصویر پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان تصویروں پہ غور کرنا چاہیے۔ جب ایک عالم دین تواتر کے ساتھ خطبہ جمعہ میں صرف چندہ ہی مانگنے پہ لگا ہوا ہے، یا وہ اللہ کا بندہ اپنی رسید بک اٹھا کر کسی کوٹھی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، کسی سیٹ کے بیڈ روم میں یا ڈرائنگ روم میں یا اس کے کہے ہوئے دفتر میں، وہاں پہ جا کے اس کا انتظار کرتا ہے، تو وہ کس کا وقار خراب کرتا ہے؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں قائدانہ کردار سے لوگوں کے ذہن میں ہمارا امیج مسخ کرتی ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر چندہ مانگنا، اللہ کے دین کی خاطر مال اکٹھا کرنا، یہ سب سنتیں ہیں، لیکن اپنے وقار کا خیال رکھنے کا ایک انتظام ہونا چاہیے، اس کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہمیں جو معاشرے کے اندر سرگرمیاں ہیں اس سے لا تعلق نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارا مذہبی طبقہ لا تعلق ہے، ان کے پاس وہ بیانیہ نہیں ہیں۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اسلام آباد کے جو ساتھی ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں مذہبی جماعتوں کے، اس میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے امیر ہیں، نائب امیر ہیں، اس کے بعد نیچے مسئول ہیں، اس کے بعد نیچے فقیروں کی کلائن ہوتی ہے، یہ آپ کا تنظیمی سیٹ اپ ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ نوجوانوں کے لیے کوئی سرگرمیاں ہیں؟ صرف تبلیغی تو چند لوگ دکھاتے ہیں اپنا جلسہ جلوس اس حد تک، لیکن کوئی ان کے لیے سرگرمیاں ایسی ہیں جو انٹرٹینمنٹ جس کو ہم کہہ سکیں، ان کی تعلیم میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ ہے، ان کے سماجی طور پر رویے بدلنے کے لیے کچھ ہے، نشے کے عادی ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ ہے، یہاں پہ طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے ان کی تربیت کے لیے کچھ ہے، ہاسٹلز کے اندر بیٹے اور بیٹیاں اور یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں جس کیفیت میں جا رہے ہیں ان کے لیے ہماری تنظیموں کے پاس کوئی ایجنڈا ہے؟ نہیں ہے، لا تعلق ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے تقریر سے مسائل حل نہیں ہوں گے، تقریر کے بعد مولانا غائب ہو جاتے ہیں، تقریر کے بعد تدبیر کے لیے ان کو وہاں پہ کل وقت موجود ہونا ہوگا، اس لیے کہ امامت ملازمت نہیں ہے، امامت منصب ہے، امامت ذریعہ معاش نہیں ہے، امامت یہ ذریعہ نجات ہے، یہ ذریعہ رحمت ہے۔ تقریر کے بعد تدبیر کرنی ہوگی، تدبیر کے ساتھ تصویر دکھانی ہوگی، اسلامی نظام کی عملی تشکیل کرنا ہوگی، ورنہ فضیلتیں تو کتاب میں بھی موجود ہیں، لوگوں سے کہیں کتاب پڑھ لیجیے۔ اصل میں لوگوں کو کوئی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے گیا، کسی نے ریاست مدینہ کا کہہ دیا، کوئی شریعت بل پاس کر کے لوگوں کو خواب دکھاتا رہا۔ اصل تصویر دکھائیے جو بندے کو چلتے ہوئے نظر آئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ مسجد تو ہو گئی ہماری سلفی، شافی، حنفی، بریلوی اور شیعہ مسلک کی، مرکز تو ہمارا بکھر گیا، تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد قیادت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے جب اپنا مسلک
ظاہر کر کے کہہ دیا، اصل میں پیغام دیا کہ یہ لوگ ہماری مسجد میں آ جائیں، باقی نہ آئیں، یہ لوگ خیر کی توقع رکھیں، باقیوں کو ہم دوسرے درجے کے شہری سمجھتے ہیں۔ یہ زوال ہے، اس زوال سے نکلنے کے لیے مرکز کو آباد کرنا ہوگا، اس زوال سے نکلنے کے لیے، عروج کی طرف جانے کے لیے عروج والا کردار دکھانا ہوگا، اس زوال سے، اس پستی سے نکلنے کے لیے، معاشرے کی قیادت سنبھالنے کے لیے مانگنے والے کی بجائے دینے والا بننا ہوگا۔ یہ وہ نفسیاتی، سب سے پہلے نفسیاتی تبدیلی چاہیے۔ فنڈز کی کمی نہیں ہوتی، اللہ والے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے راستے پہ چلتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آنے دیتے، لیکن جب اپنے ذاتی مفادات آ جائیں، تنظیمی مفادات آ جائیں، مسلکی مفادات آ جائیں، حزبی مفادات آ جائیں، شخصی مفادات آ جائیں، لوگ بھڑک جاتے ہیں، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ سب سمجھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی کیفیت ہے پہلی چیز، کہ دین پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں دینے والا، بانٹنے والا ہوں، میں خلق خدا کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر مجھے کوئی ضرورت ہے تو میرے لیے مصلی اور میرا رب موجود ہے، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے سوال نہ کرے، اس مصلی پہ جس پہ وہ رب کی توحید بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ سے مانگا کرو، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی ترلے منتیں اپنے گیس، بجلی، پانی کے بل کے لیے نہ کرے، وہ چندے سے زیادہ بندے کی فکر کرے، بندے کی فکر کرے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ اس کی ساری ضرورتیں، حاجتیں اور اس کی خواہشیں اور دعائیں بھی پوری کر دے گا۔ یہ نفسیاتی کیفیت ہے۔ منصوبوں کا بیان، اعداد و شمار، یہ ثانوی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اصل بات ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان اپنا وقار معاشرے میں کیسے بناتا ہے۔ مذہبی شخصیت کو دیکھ کر لوگ بدعت کیوں جاتے ہیں، سرمایہ کار راستہ کیوں بدل لیتا ہے، گلی محلے کے نوجوان سائٹ پہ کیوں ہو جاتے ہیں، جڑتے کیوں نہیں۔ وہ حبشی مسجد میں آ کے کھیل کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وعیبہ مسجد میں علاج کر رہی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے اس کو مسجد میں لا کے ٹھہراتے ہیں، وہ زخمی ہیں، خواتین آتی ہیں مسجد کے اندر آ کر اور اپنا حق لیتی ہیں۔ ایک جھاڑو لگانے والی جو فوت ہوئی تھی وہ کہاں رہتی تھی؟ مسجد میں رہتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اس کو جا کے رات کو دفن کر دیا۔ اس خاتون کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا، پھر جا کے اس کا جنازہ پڑھا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ ہماری بیٹیوں کے لیے مسجدیں کیوں بند ہیں؟ محمد ابن قاسم کی ہم لوریاں سناتے ہیں کہ اتنی دور سے چلا ایک مسلمان بہن بیٹی کی مدد کے لیے، لیکن مسجدوں کے ہوتے ہوئے ہماری بیٹیاں سائبر کرائم میں اور زیادتی کے واقعات میں، پولیس اور عدالتوں میں وہاں پر پیش ہوتی ہیں۔ مساجد کہاں ہیں؟ مسلمانوں کو وہ اجتماعی نظم کہاں ہے؟ وہ عزتوں کے رکھوالے کہاں گئے؟ وہ صرف بیانات میں مصروف ہیں، وہ عملی طور پر سہارا بن کے نہیں دکھا رہے، وہ ان کا دست شفقت غائب ہو چکا ہے۔ پھر قائدانہ کردار کیسے ادا ہوگا؟ وہ رابطہ کرتے ہیں لیکن ساتھ بتاتے ہیں کہ سریا چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اور بندہ پھر اگلی دفعہ کال ہی اٹینڈ نہیں کرتا۔ وہ اس لیے رابطہ نہیں کر رہے کہ ہمارے محلے کے نوجوانوں میں نشہ پھیل رہا ہے، اس نشے کو روکنے کے لیے مسجد کہاں ہے؟ اگر وہ اس لیے رابطہ کرتے کہ فلاں جگہ پہ ایک بیٹے نے نشہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، آؤ سارے محلے والے نمازی بیٹھ جاؤ، اگلے گھر میں نشہ نہ آتا اور پہلے گھر سے نشہ ہی ختم ہو جائے۔ اگر اسلام آباد شہر کے 500 مساجد کے صرف امام حضرات اور مؤذن نکل آتے اور پوچھتے کہ اس بیٹی کو عزت کو کیوں لوٹا گیا ہے، روزانہ 14 سے 15 واقعات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اس چیز کے، لیکن یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ وہ مظلوموں سے ہم لا تعلق ہوئے، مجبوروں سے ہم لا تعلق ہوئے، ہم خود ہی مجبور بن کے، مظلوم بن کے ہم آگے کہ ہماری مدد کر دو۔ یہ نفسیاتی طور پر اس چیز کو توڑیے، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنی شان سمجھیے۔ خطیب ایک پورے علاقے کو، اپنے نمازیوں کو ایک ڈائریکشن پہ ڈال سکتا ہے، چاہے تو وہ خطبہ دے، اللہ کی راہ میں صدقے کے فضائل بیان کرے اور آخر میں اپنے مدرسے کے لیے لاکھوں روپے چندہ جمع کر لے، اور چاہے
تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کے فضائل بیان کرے اور چند بچوں کی بجائے پورے علاقے کی بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو سہارے کا سبب بن جائے۔ لیکن جو خود اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، وہ اپنے محدود ایجنڈے سے باہر جب لوگ خرچ کرتے ہیں پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر میرا کیا بنے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ وہ حقائق ہیں۔ ان نفسیاتی کیفیت سے جو نکل گیا وہ پھر قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ میں نگہبان ہوں، میں اس علاقے میں رہنے والے مسلمان اور غیر مسلمان بھی کوئی تڑپتا آئے گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہ شخص اپنے آپ کا اپنی شان، اپنا عہدہ منصب پہچان لے گا، وہ قائدانہ کردار اللہ اس کو ادا کر دے گا۔ لیکن جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں آج رکن ہوں، پھر میں اس کے بعد امیر بنوں، نائب امیر بنوں، اور اسی تنظیمی مسلکی چیزوں کے اندر اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے راستے سے ہٹ کے دنیا داری کا شکار ہو گیا، لیوجہ اللہ کی بجائے کسی اور چیز میں چلا گیا۔ مجھے محبت ہے کسی علاقے میں حنفی مسجد ہو، بریلوی ہو، سلفی ہو، شافی ہو، کسی مسلک کی ہو، ہے تو مسجد نہ میرے رب کا گھر ہے۔ اندر کون ہے ہمیں ان سے بھی پیار ہے، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دو چار چیزوں میں فرق ہے تو کیا ہوا، اس سے تو کوئی بہت بڑا کوئی کفر نہیں ہو جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس کا جو مطالعہ ہے محدود ہے، زیادہ ہے، اس کے مطابق وہ عمل تو کر رہا ہے۔ نمازیوں سے کس بات کی نفرت؟ اپنے اپنے علاقے میں ہماری عظمت ہماری مساجد کے ذریعے ہے، لیکن مسجدیں ہماری بند ہیں، مسجدیں ہماری لا تعلق ہیں، مسجدیں ہماری چند مخصوص عبادات تک ہیں۔ اس کردار کو وسیع کرنا ہوگا۔ مسجد رحمت اللہ عالمین ایک چھوٹی سی ناقص سی کاوش ہے، جو بہتر ہے اس میں وہ رب کا فضل ہے، لیکن ہم گناہ گار بندوں پہ رب کا انعام ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گار سے بھی یہ کام لیا ہے، یہ بھی اس کی رحمت کی نشانی ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ مسجد رحمت اللہ عالمین میں سادہ سی بات ہے، کوئی پریشان ہے مسجد میں آ جائے، دوائی لینی ہے فارمیسی ہے، بھوکا ہے دسترخوان ہے، جس گھر میں فاقہ ہے واقعی مستحق ہے یہاں سے آ کے راشن سٹور ہے، اپنا راشن لے لے، راشن کے ساتھ گوشت لے لے، ڈاکٹر یہاں پہ ہم نے ایک ارینج کیا تھا، ہمارے پاس 13 ڈاکٹرز ہیں، فیزیو کے ڈاکٹر یہاں پہ آتے ہیں، آرتھو آتے ہیں، دل کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، گائنی کلینک ہے، فری الٹرا ساؤنڈ ہے، ایمبولینسز اللہ کی طرف سے باہر کھڑی ہیں، مسجد کنٹینر ہے۔ آپ ابھی ایک اسائنمنٹ کے طور پر مدرسہ .pk والے جو ہمارے ساتھی ہیں، اسائنمنٹ کے طور پر ایک چیز کیجئے، 20 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ 20 مزدوروں سے، 20 دکانداروں سے، 20 پڑھے لکھے لوگوں سے ملیں، عام جو لوگ ہوں، اچانک روڈ پہ ملیں، مزدوروں سے جا کے ملیں، دفتروں میں جا کے افسروں سے ملیں، ان کی لسٹ بنائیں کہ کیا تمہیں درود شریف آتا ہے، نماز جنازہ آتی ہے، پوری نماز آتی ہے۔ ان محنت کشوں میں سے 70% کو یہ چیزیں نہیں آتی ہوں گی۔ کریانوں میں جائیں، جو ورکرز کام کریں ان سے سن لیں، جو دفتروں میں کام کریں ان سے جا کے نماز جنازہ سن لیں، آپ کو پتہ لگے گا ہماری نچلی سطح کے اوپر لوگوں کو نماز بھی صحیح نہیں آتی، لوگوں کو سورہ اخلاص بھی صحیح نہیں آتی۔ ہم آن لائن کے چکر میں، یونیورسٹیوں کو پڑھانے کے چکر میں، بڑے بڑے اداروں کے بچوں کو پڑھانے کے چکر میں ہم اپنی زمین کے اوپر لوگوں کو، بنیادی لوگوں کو شرک اور توحید کا فرق نہیں صحیح بتا سکے۔ مساجد کو تبلیغ کا ذریعہ بنائیے، یہاں پہ مزدور دسترخوان لگتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اس کو سارا سال یاد کروائی جاتی ہے۔ مسجد میرج ہال ہے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج کی تاریخ تک 81 شادیاں 81 ہو چکی ہیں، مزید 15 شادیاں اگلے 3 ہفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی۔ اور کوئی بھی اس شہر کی، راولپنڈی اسلام آباد کے شہر کی کوئی مجبور ماں ہے، کوئی معذور باپ ہے، کوئی یتیم بیٹی ہے، کوئی ایسا بھائی ہے جس کے سر پہ باپ کی شفقت نہیں ہے، اپنی بہنوں کے لیے شادی کی پریشان ہے، وہ یہاں سے اس کی بیٹیاں رخصت ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ یہ اس علاقے میں کسی بھی شخص کو ایمرجنسی میں ضرورت ہو، وہ مسجد کے عملے کو کال کر کے بلا سکتا ہے، میرے گھر میں ہی ضرورت ہے، ہمارے نمازیوں کے لیے آپشن ہے۔ مسجد کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس مسجد میں جب کبھی اس مسجد کے نزدیک کوئی فوتگی ہوگی، یہ ساری مسجد مہمان سرائے بن جائے گی۔
لوگ آئیں مسجد میں ٹھہریں، پوتکی والے گھر میں جا کے تنگ کیوں کرتے ہیں اس کو؟ ٹھہریں، رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، فجر پڑھ کے دعا کریں مرحوم کے لیے اور گھروں کو چلے جائیں۔ مسجد میں ایک چھوٹی سی آرام گاہ بنی ہے، جو تھکا ہوا ہے آئے سو جائے، نماز پڑھے سو جائے، نماز نہیں پڑھتا آ کے سو جائے، اس کا وضو بھی نہیں آئے مسجد میں سو جائے، اس کے لیے الگ دریاں لگا دی گئی ہیں۔ ایک دن سوئے گا، 2 دن سوئے گا، تیسرے دن خود ہی شرم کر کے کہے گا میں اٹھ کے نماز ہی پڑھ لوں ان کے ساتھ۔ آرام گاہ بنی ہوئی ہے، روزانہ دسترخوان لگتا ہے، اس میں ہمارا کوئی خرچ تو نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے آتے جاتے ہیں، کبھی ایسا حساب نہیں لگاتے کہ اس کے لیے ہمیں کتنا چاہیے ہوگا، رب ہمیں وہ پورا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ بھی مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا کہیں رابطہ نہیں کرتا، فون نہیں کرتا، چندہ نہیں مانگتا، کسی سے رابطہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی موقع پر رسوا نہیں ہونے دیتے۔ قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے اسی مسجد میں عید سے پہلے ہم بیٹیوں کے لیے مہندی کا پروگرام کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کے مہندی لگوا لیں، عید ملن پارٹی کرتے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوں گی، مہندی لگوائیں گی، ساتھ نماز اذان ہوگی، نماز پڑھ لیں گی، رب کے گھر سے جڑ جائیں گی۔ جمعے کی نماز میں، تراویح کی نماز میں، قیام اللیل، سارے خواتین کے حال بھرے ہوتے ہیں۔ نسل نو کے لیے یہاں پر سپورٹس مسجد کرواتی ہے، فجر گیمز کرواتی ہے، ان کے بیڈمنٹن کے پروگرام، فٹ بال کے، ان کو دائیں بائیں سیر پہ لے کے جانا، فجر پڑھو اور اٹھے، بہترین موسم ہوتا ہے، چلے باہر چلتے ہیں، فجر پڑھ لی، فجر پڑھنے کے بعد 15 منٹ قرآن پڑھ لیا، اذکار کر لیے، ایکسرسائز کرتے ہیں، بچے گھومتے پھرتے ہیں، ہفتے میں 1-2 دن یہ پروگرام رکھا جاتا ہے۔ یہی بچے مستقبل میں ہمارے جنازے اٹھائیں گے، یہ بچے مسجدوں سے جڑے ہوں گے، یہی بچے آگے مسجد کے لیے والنٹیئر کے طور پہ خود بخود کام کریں گے، یہی بچے پڑھ کر مسجدوں سے جڑے ہوں گے، ان کی یادداشت کے اندر یہ ہوگا کہ اس مسجد میں ہم کھیلتے تھے۔ بچے لمبی لمبی تراویحیں کہاں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے اعلان ہوتا ہے بھائی 2 یا 4 پڑھ لو، اس کے بعد تم آزاد ہو، پیچھے جاؤ، بیٹھ جاؤ، شور نہ کرنا، کھیلو۔ کم از کم قرآن تو سنتے رہتے ہیں، کم از کم ان کی آواز جو قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلسل ان کے کانوں میں آواز جاتی ہے، وہ قرآن کی ایک فضا میں جی رہے ہوتے ہیں۔ 7 سال کے بچے کو کیا پتا کہ آیت عذاب پہ کیا کرنا ہے، آیت بشرا پہ کیا کرنا ہے، جنت کیا ہے، گناہ صغیرہ کبیرہ کیا ہے، زندگی کی مشکلات کیا ہیں۔ وہ اگر نہیں بھی پڑھ رہا لیکن مسجد سے جڑا رہے، مسجد کے صحن میں بیٹھ کے اگر شور کر رہا ہے تو کرنے دیں، اور اگر مسجد کے صحن کے دروازے پہ جا کھڑا ہو جاتا ہے تو کھڑا ہونے دیں، لیکن جوڑ کے مسجد کے ساتھ رکھیں۔ یہ بچے جب ہمارا طبقہ مسجد کے ساتھ جڑے گا، میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ جب ہم نے مسجد کلینک بنایا، 1 ڈاکٹر آئے، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، اس وقت USA کے، UK کے ڈاکٹر وہاں سے آن لائن ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔ اب جو بھی ڈاکٹر مسجد میں کام کرے گا، لوگوں کے ذہن میں تشخص کیا جائے گا مسجد کا۔ اس وقت پیمز کی اور پولی کلینک کے جو ہیڈ ہیں وہ یہاں پہ آ کے ٹائم دیتے ہیں۔ یہ قائدانہ کردار صرف چندے مانگنے سے، محدود قسم کی تعلیم سے اور اپنے اس ایجنڈے، وہ سب چیزیں مبارک ہیں، وہ سب چیزیں ضروری ہیں، میں کسی کی تنقید سے تحقیر نہیں کر رہا، لیکن جہاں پہ ہم رک گئے ہیں، اس رکنے پہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں چلیں گے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا عملی طور پہ کچھ کام کر رہا ہونا اور وقت نکال کے پھر اس کے لیے باتیں کرنا۔ میں عملی طور پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، آپ لوگوں نے زحمت کی، یہ سارا سیٹ سجایا، مجھ جیسے طالب علم کی خاطر زحمت کی، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ جو آپ ٹریننگ اور تربیت کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تصور سے زیادہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، آسانی کرے، دینی تعلیم کو آسان کر دے، اس کی تفسیر حدیث کو، اس کی عربی زبان کو اور گرامر کو، جس میں ہم انتہائی ظالمانہ سلوک جس کے ذریعے عربی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی اور سنت کی تعلیمات کو ہمارے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے عام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلق خدا کے لیے باعث رحمت بنائے اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔